ویلکم بیک ناظرین. بریک سے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں اور بڑی خوبصورت ہماری گپ شپ چل رہی تھی اور بات چل رہی ہے جب سانگ کی. جانے سے پہلے سانگ کی بات ہو رہی تھی تو ابھی سر سے سانگ سنتے ہیں بہت پیارا, کیونکہ آؤٹ آف کنٹری بھی یہ سب کو انجوائے کرا رہے ہیں, تو یہاں آپ لوگوں کو کتنا انجوائے کرانے والے ہیں. تو سر کی طرف چلتے ہیں اور سانگ سنتے ہیں. جی سر. جی میں بہت خوبصورت گانا ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ آپ دونوں بھی بہت خوبصورت ہیں اور گانا بھی بہت خوبصورت ہے. کیا اور بات اب ہے. میری اور آڈینس ہمارے سننے والے بھی بہت خوبصورت ہیں, ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. اور ہمارے میوزیشین بھی بہت ہی خوبصورت بجاتے ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی بشارت اور سنی گل. بشارت موما, ٹھیک ہے. دیکھو میں نے نام آدھا لیا تھا لیکن اب نام بھی پورا لے لیا, اور بہت اچھے سے آپ لوگوں نے جتنی میں نے تعریف کی ہے تو اس طریقے سے بچانا ہے. میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی, تو کی جان پیار میرا میں کرا انتظار تیرا, تو دل تو یوں جان میری, میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی. کیا بات ہے ناظرین. ہماری جو زبانیں ہیں, مختلف زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں. میں نے کاؤنٹ کبھی نہیں کی کہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. میرے خیال میں سر کو اس زبان پہ عبور نہیں تھا, لیکن اتنا خوبصورت گایا کہ جھومنے پہ مجبور کر دیا. یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اور سر کیونکہ انگلش میں بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں, مختلف لینگویج میں گاتے ہیں, اور پھر کراچی میں رہتے ہیں تو زیادہ تر اردو بولتے ہیں, تو یقیناً آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا. جی سر, آپ نے کتنا انجوائے کیا سانگ کو؟ میں نے بہت انجوائے کیا, آپ لوگوں کو بہت انجوائے کیا. ہماری ہوسٹ بیٹھی ہیں بہت اچھی. آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ بتائیں. سر بہت اچھا لگا. بہت اچھا. جو پہلے سر دھنیں بنائی جاتی تھی, جو شاعری ہوتی تھی, آج کل وہ چیز نہیں رہی. یہ تو جتنی بار بھی سنو نا تو ان کا مٹھاس جو ہے نا, یہ وہ والی چیزیں ہیں کہ مطلب جن کو سمجھ نہیں آتا وہ بھی لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں. سدا بہار چیزیں ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان سے, جیسے ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, کچھ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں جو یادگار ہو جاتی ہے. یادگار ہو جاتی ہے. صحیح بات. ایکچولی جو آپ کا جیسے آج فیل کل ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ایک ہی ویڈیو جو ہے آپ کی وائرل ہو جائے تو آپ راتوں رات ہیرو بن جاتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کی شاعری یا میلوڈی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ایک دم کلک کر جاتی تھی اور وہی پہچان بن جاتی تھی. ہمارے بہت سارے سنگر ہیں, ایک ایک گانے سے ساری زندگی انہوں نے اپنے خاندان کو خود کو کھلایا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں تھی پہلے بھی اور آج بھی ہیں. بالکل لک پہ میٹر کرتا ہے. ہاں, لک پہ میٹر. اور آپ کو کتنا مطلب ہے میوزک سے لگاؤ, یا کچھ سیکھا کبھی یا گنگنایا؟ گنگنانا تو بالکل بھی نہیں آتا, لیکن میں بہت انجوائے کرتی ہوں, بہت مجھے مزہ آتا ہے. میں بہت زیادہ چلبلی سی ہوں, سانگز سنتی ہوں, اور سانگ کے میوزک کے بنا میں رہ بھی نہیں سکتی. بہت سوتے ہوئے سانگ سننا, ٹریولنگ کرتے ہوئے سانگز, اگر میں ٹریول کر رہی ہوں. یہ تو تھوڑے سے کوئی وہ نہیں ہوتے جیسے کبھی کسی کو لو ہوا ہو یا اس طرح کے سانگ سننے ہو. ابھی عادل اور آپ یہی شاید باتیں کر رہے تھے جب بریک پہ گئے تھے, تو عادل آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے کہ اس سے میں ان سے ان کی اسٹڈی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اسٹڈی کہاں تک کی ہے, اور کبھی کسی سے محبت وغیرہ ہوئی ہے. یہ اسٹڈی اور محبت یہ دو لفظ ملتے نہیں ہیں. یا تو محبت کی جا سکتی ہے یا تو اسٹڈی کی جا سکتی ہے. جی 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 محبت والا لفظ تو کافی مشکل ہے. محبت کس کو نہیں ہوتی, سب کو ہوتی ہے. جو کہتے ہیں ہمیں نہیں ہوئی وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اسٹڈی کی میں نے, جب میری شادی ہوئی تو میں نے میٹرک کیا, لیکن الحمدللہ شادی کے بعد پڑھی بی اے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بی اے کیا میں نے, اور اس کے بعد پھر فیلڈ کام 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 الحمدللہ. رہی محبت کی بات تو سب کرتے ہیں, کون نہیں کرتا. عادل تیرا خواب ادھورا رہ گیا, وہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہے بڑا دلچسپ جملہ ہے, وہ کیا ہے؟ تیرا کیا ادھورا رہ گیا, کچھ ہے کوئی ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں اچھا, تو وہ ادھورا رہ گیا محبت والا قصہ, یا کوئی پروان چڑھا, یا کہیں راستے پہ تم نے چھوڑا یا اس نے چھوڑا, یا کیا ہے؟ نہیں, ایسا کوئی سین نہیں تھا. پروان چڑھا لیکن میں نے خود چھوڑا, بیکاز ہی از میرڈ.
وہ میرڈ تھے, ان کے بچے تھے, تو ان کے گھر کا ایشو تھا, تو میں نے سوچا کہ میں کسی کا گھر خراب نہ کروں, تو وہ کہانی ادھوری رہ گئی. خراب کرنے کے بعد خیال آیا یا اپنا گھر نہیں, ان کا گھر. اچھا ان کا گھر. تو محبت سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ میرڈ ہے؟ نہیں. اچھا پھر تو انہوں نے غلط کیا. نہیں, انہوں نے بھی نہیں کیا, وقت کا کوئی تقاضا ایسا تھا. نہیں, وہ غلط نہیں ہے. اچھا وہ رونگ نہیں ہے. تو وہ رونگ ہے نا, ہم رونگ ہے. بس وقت ایسا تھا, جو سچی محبت کرتے وہ نہیں مل سکتے, ادھورا رہ گیا, آج تک بھی ادھورا ہے. لیکن محبت بہت زیادہ ہے ان سے, اور رہے گی ہمیشہ. یہ اچھے اور سچے لوگ. انہوں نے سپورٹ بہت کی میری, بہت سپورٹ کی میری لائف میں. کسی نے سپورٹ نہیں کی, گھر والوں نے فل گرانے کی کوشش کی کہ بول نہیں سکتا, یہ کوئی بول نہیں سکتا. کوئی اچھے لوگ, خاندانی لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ قدر کرتے ہیں اچھے لوگوں کی. جی بالکل بالکل. کسی نے اچھا کیا تو پھر اس کو صلہ. آپ یقین جانیں سائمہ جی, میری فیملی میں سب کی یہی کوشش تھی, یہ بیٹھے, یہ فیلڈ نہیں کرے. آپ جان سکتی ہیں نا, ایون کہ مجھے فرینڈز راس نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں, میری دوستیں نہیں ہیں. آپ لیکن ایک دوست آج کل ہے, ماریا, شی از مائی بیسٹ فرینڈ, شی از مائی لو جگر. تو اس کے بعد مجھے میرا ساتھ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیا, بٹ انہوں نے دیا. صحیح. تو بس جو بھی ہے لائف میں اب بہتر ہے, جیسا بھی چل رہا ہے. اور ہمارے سنگر بھی اس وقت موجود ہیں, اور یہ ہمیں میں امید کرتی ہوں اور بھی اچھا اچھا سانگ سنائیں گے, اور ہمارے زخموں پہ مزید ہمارے زخموں کو تازہ کریں گے. ہاں صحیح بات. جی میرا بالی سر سے سوال ہے کہ یہ نام بالی سرفراز کوئی مطلب؟ یار بالی ایکچوئل میرے والد جو ہیں وہ راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا وہاں پر ایک کلچر ہے کہ بچوں کے پیروں میں یا تو بیڑی ڈالی جاتی ہے یار بالی. ہماری ماں تھی ہندوستانی, تو انہوں نے کہا ایسا کوئی چچوراپن ہوگا نہیں, تو انہوں نے بالی نام رکھ دیا تھا میرا. اچھا کہ بالی نہیں ڈالنے دینی. بالی نہیں میرا نک نیم ہے, تو میری فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں وہ مجھے بالی کے نام سے جانتے ہیں. ویسے میرا ریئل نیم جو ہے سرفراز عبداللہ ہے, لیکن پاسپورٹ پہ بھی میرا یہی نام ہے سرفراز عبداللہ, لیکن نک نیم میرا بالی ہے. اس وجہ سے پوری فیلڈ میں مجھے بالی کے ہی نام سے جانتے ہیں. یہ میرا کلچر. یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اور ماں نے بالی ڈالنے نہیں دی, نام ہی ڈال دیا. اور سب کے ساتھ لگتا ہے بالی نہیں, صرف میں ایکچوئل لاڈلا, کہتے ہیں سورے کا چمچے لے کے پیدا ہوئے. دیکھیں میں ریئل بتا رہا ہوں, مطلب اللہ نے سب کچھ دیا. لاڈلا تھا, چھوٹا تھا بھائی میں, 5 بھائیوں میں چھوٹا ہوں, ماشاءاللہ. تو لاڈلا تھا, اور ابھی بھی لاڈلا ہوں الحمدللہ. بھائی سارے لاڈ اٹھاتے ہیں. امریکہ میں جتنے بھائی ہیں میرے, میں نے آپ کو بتایا میرا بھائی آصف ہے بہت اچھا, عمران عبداللہ ہے میرا بھائی. ہاں میں لو یو برادر, آئی لو یو سو مچ اینڈ آئی مس یو, لو یو. تو وہ مطلب یہ سب جانتے ہیں یہاں فیلڈ میں ان کو. اچھا ماشاءاللہ. مطلب وہ کوئی ہلکے پھلکے نہیں تھے, وہ شو بزنس سے ریلیٹڈ تھے. وہ میرا بھائی گٹارسٹ تھے, بیس گٹارسٹ عمران عبداللہ, اور لیڈ گٹارسٹ تھے میرے آصف بھائی جو امریکہ میں ہوتے ہیں. لیکن وہ سب وہاں شفٹ اس لیے ہو گئے, کاروبار وہاں شفٹ کر لیا نا سارا, تو پھر وہاں چلے گئے تھے. اچھا وہ میری وجہ سے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ یار یہاں آ جا, یہاں آ جا, ہاں وہ روکتے ہیں. جب میں جاتا نا, ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے میں آیا تھا تو مجھے روک رہے تھے کہ یار کیوں جا رہے, یار کیا وجہ ہے, کیا کمی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی خاندانی آپ کو یہ فیلڈ ملی ہے, یا گاڈ گفٹڈ ہے, یا کوئی والد وغیرہ یا کوئی باپ دادا سے کوئی تھا پیچھے, مطلب دیکھیں میرے والد ایک بہت بڑے موسیقار رہے, موسیقار نہال عبداللہ, تو پاس ٹائم میں تھے. لیکن ہماری جو بھائیوں کی جو کمیونٹی تھی نا, والدہ کی, وہ دوسری فیلڈ کی تھی, بزنس مین تھے وہ لوگ, تو اس فیلڈ میں ہم لوگ کوئی آئے نہیں تھے. پھر ہم بعد میں جب والد صاحب کا انتقال ہوا تب ہم آئے اس فیلڈ میں, لیکن کالج میں کیا, اسکولوں میں کیا, پھر باہر چلے گئے, لیکن پراپر طور میں کیا, ویسے نہیں کیا کہ آپ ایسے ہی آ گئے. ایک چیز کو سمجھنے کی بات کہتے ہیں نا, کوئی چیز آپ سنیں, اس کو سمجھیں, پھر کریں. تو دیکھیں آپ یہ ہم جو آپ اب یہاں سے ہم امریکہ جاتے ہیں, وہاں پر ٹرالروں پہ کانسرٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہاں میں نے جا کے کہا I'm a Pakistani and I was doing for the one song. تو اس نے کہا why not, you are come to the Pakistan. میں نے کہا yes. ہم نے وہاں گانا گایا, ایگل بینڈ کا, ہوٹل کیلیفورنیا. وہ بڑا امپریس ہوئے ہم سے, اور اس نے کہا you join my band. مطلب دیکھیں جب آپ کوئی چیز سیکھیں اس کو پراپر طور پہ سیکھیں. استاد بہت ضروری ہے. میرا استاد ٹیپ ریکارڈر رہا ہے. میں نے اپنے ٹیپ ریکارڈر سے بہت کچھ سیکھا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک فارمیٹ ہے نا, مطلب جو چل رہا ہے. کوئی استاد نہیں ہے؟ نہیں. اچھا بھائی میرے آصف بھائی تھے, ان لوگوں نے سمجھایا,
باقی کوئی ایسا ریئل میں کوئی استاد ہی تھا. لیکن ہماری جو استاد میں نے آپ کو کہا وہ ٹیپ ریکارڈر تھے, کیونکہ ٹیپ ریکارڈر جب چلتا ہے نا آپ غلط ہو سکتے, وہ چلتے تھے ٹیپ ریکارڈر نہیں غلط ہوگا, سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ چیزیں بڑی, اور پھر ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کی. سب سے پہلی بات دیکھیے انڈیا ہے, ہم لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, وہاں کی آڈینس ایسی نہیں ہے. میں ملا ہوں ان سے, باہر ملا ہوں, ملنے والے لوگ ہیں یار. ہمارے پاکستانی بھی اچھے ہیں, وہ ہمارے پاکستانی کو سب کو اچھا بولتے ہیں. سیاستدانوں میں کچھ آپس میں وہ ایک بات الگ ہے, لیکن یہی لین دین ہے ان کا. وہ لوگ کیوں آگے بڑھے کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. کوئی بھی بڑا آئے گا اس کے پیر چھوئیں گے کہ ہماری جگہ یہیں تک ہے, اور جب بڑوں کے آپ پیر چھو گے تو لا مولا اس کا ہاتھ سر پہ ہی آئے گا کہ یار اب کچھ اور دعا ہی نکلے گی نا. لیکن یہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسپیکٹ دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہیں. میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن یہاں پر وہ کرائیٹیریا نہیں ہے جو ملنا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں یہ آنےسٹ ہے, دیکھیں ابھی ہم چینل پہ بیٹھے ہیں, سچ بولنا چاہیے. ہمارے یہاں مرنے کے بعد قدر کی جاتی ہے, صحیح بات, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نصرت فتح صاحب سے نو ڈاؤٹ آؤٹ اسٹینڈنگ سنگر تھے, قوال تھے, کلاسیکل سنگر تھے, دنیا نے مانا, ہمارے ملک نے ان کو ہینڈ میں مانا. صاحب تھے, ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے. میڈم نور جہاں, غلام علی جی, یہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے پھر دوبارہ. دیکھیں اللہ پیدا ضرور کرتا ہے لیکن وہ لیول نہیں دیتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں آپ کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں, آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں ان لوگوں کو اگر یہ آؤٹ آف کسی کنٹری میں ہوتے سر کا تاج بنا کے رکھتے. سر ہمارے یہاں خوبصورت باتیں چل رہی ہیں اور دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کی بات کاٹوں. اب زویا کے پاس چلتے ہیں کہ یہ کس سے انسپائر ہو کے اس فیلڈ میں قدم رکھا. جیسے سر نے کتنے خوبصورت نام لیے, میڈم کے نام لیا. مجھ سے نہیں ملی, مجھ سے ملنے سے پہلے سے کسی سے. آپ نے کہا کس کو انسپائر ہو گئی ہوئی ہے, تو مجھ سے نہیں ملی, پہلے سے آ گئی. اچھا پہلے سے. جی 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 نائس ورک. جی ہر بندہ جب آتا ہے نا کسی کو دیکھ کے اس فیلڈ کو سلیکٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ ایبلٹی ہے, مجھے یہاں جانا چاہیے. مجھے پہلے بچپن میں شوق تھا, لیکن پھر بعد میں شوق نہیں تھا نا. لیکن میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے سوچا مجھے کچھ کرنا چاہیے. پھر ایک دم سے دماغ میں بجا فیلڈ ٹھیک ہے. اچھا تو خود کسی کو دیکھ کے نہیں, کسی کو بھی میں نے نہیں دیکھا, لیکن خود بخود چلتی گئی. مجھے نہیں پتا اللہ پاک نے مجھے ناچیز بندے کو, چھوٹی سی چیز بندے کو کیسے عزت دی, کیسے اتنی کم ایج میں. اللہ اور الحمدللہ, آمین آمین, اور بہت ترقی کرو گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اخلاق ہے جو جس طرح آگے جا رہی ہو. جی تو ایسے ہی خود بخود چلتی گئی. اچھا میرے جو اندر ہے آتے ہیں, مجھے کچھ ایسی چیز ہے جو آپ مجھے کرنے کو کہیں گے اور میں نے کبھی بھی نہیں کیا, لیکن میں فوراً کر لوں گی. ماشاءاللہ زبردست. یہ چیز ہے گاڈ گفٹ. اگر آپ یہ ایک چیز ہے میں نے کبھی لائف میں دیکھی نہیں ہے, کری نہیں ہے. آپ کہیں گی زویا یہ کرو, اچھا میں سوچوں گی, میں کہوں گی میں نے نہیں کرنی, لیکن میں وہ کر رہی ہوں گی. آپ مانیں گے نہیں. زویا یہ آپ نے کر کے دکھانا ہے. اور ابھی جو ہے چھوٹی سی بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو لیتے ہیں, اور ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں. جی ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, اور چل رہی تھی زویا سے گپ شپ, تو اس کی بات کاٹ کے میں گئی تھی, تو چلتے ہیں زویا کی طرف. جی زویا آپ کچھ بات کر رہی تھی. اٹس اوکے, بریک تو بہت ضروری ہے. تو میں وہ کام کر جاتی ہوں, مجھ میں کرنے کا ہنر اور جذبہ ہے, اور جس میں جذبہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اللہ پاک ان کو اپ رکھتے ہیں. جی صحیح بات ہے. تو باقی آپ جیسے لوگ میرے ساتھ ہیں تو نہیں, انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے نا,
ٹھیک ہے تو وہی جب جذبہ ارادہ ہونا ہاں چاہیے. جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے نا تو اللہ رب العزت بھی ساتھ دیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے کیونکہ جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا ہم کبھی, کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کبھی بھی بری چیز شیئر نہ کرو کسی سے, شیئر نہ کرو, ہاں بالکل. کیونکہ وہ دماغ پہ آ جاتی ہے. برا خواب بھی ہے نا وہ بھی نہیں بتاؤ کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ سوچ اچھی ہوگی تو آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. میں یہ سمجھتی ہوں. میں اس بات پہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے, میں نے آپ کو شاید لاسٹ ٹائم ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں سنو سمجھو پھر کرو. یہ چیز دیکھیں ہم لوگ اب ابھی ایک سنگر ہے مجھ سے زیادہ آگے ہے, وہ کیوں آگے؟ اس کے کان بڑے ہیں, کیا ہے اس کا بادشاہ سلامت کا بیٹا ہے, وہ بادشاہ سلامت کا بیٹا ہوگا تبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خاصیت کیا ہے کہ اس نے صحیح وے میں محنت کی, محنت کی, اس ٹارگٹ کو اچیو کیا. ہمارے یہاں لوگ محنت نہیں کرتے, صرف باتیں کرتے ہیں. صحیح صحیح. آپ میری بات سمجھ عادل یہ کان میں باتیں ڈالو. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے بس یہ میں نے تو یہ تیر چلا دیا, میں نے تو وہ تیر, یہ میں نے کیا ہوتا ہے. آپ ایک بات بتاؤ, میں نے ایسی ایسی جگہ پرفارم کیا ہے کہ سوچ ہوگی آپ کی اگر میں سوچوں, لیکن میں کہتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, مجھے آتا ہی نہیں, مجھے سیکھنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. بہت سے لوگ آپ کہتے ہیں نا کسی کو ایک پھول لگ جائے, کسی عیسائی کو وہ کالر کھڑے کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی ایک پھول کے بعد 3 پھول ہوتے ہیں, پھر 3 پھول ہوتے ہیں, پھر ایس ایس پی اوپر ڈی ایس پی ہوتے, پھر ڈی آئی جی, مطلب یہ پوسٹوں پر جاتی. ہمارے یہاں لوگ وہی مر جاتے ہیں کہ تھوڑی سی قابلیت اگر مل گئی اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ دنیا ختم ہو گئی. آئی ایگری. سائمہ پتہ ہے بات کیا ہے سائمہ جی, پاکستان ہے یا آؤٹ آف کنٹری, میں آپ کی بات پہ ایگری ہوں, یہاں سب پوری دنیا میں ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہاتھ دیتے ہیں, یار آ جاؤ چلو راستہ دکھا دوں, اور راستہ دکھاتے دکھاتے پیچھے سے راستے کاٹ رہے ہوتے ہیں. چاہے پاکستان ہے, انڈیا ہے, یا کوئی بھی سٹی. فطرت ہے, کچھ لوگوں کی فطرت میں یہ چیز, بہت سے لوگوں کی فطرت ہے بھائی, پوری دنیا میں ہے یہ. اچھی نہ ہو جی, یہ بات حقیقت ہے کہ تھوڑا سا فیم ملنے کے بعد لوگ اکڑ جاتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, مطلب ہمیشہ خود کو کہو کہ ہم چھوٹے سے بندے ہیں, اللہ نے عزت نوازی ہے, اللہ نے جب یہاں سے سٹارٹ کرو گے, آج آئے کل ہم نے رخصت ہونا ہے, بس آج جھک کے بات کرو گے. میں آپ کو وہی بات سمجھا رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ کاٹ کرتے ہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہاں نہیں ہے, امریکہ میں, یورپ میں, سب جگہ ہے, لیکن میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. دیکھیں ٹیلنٹ کہیں نہیں چھپتا, کہیں نہیں, کہتے ہیں چاند پہ کپڑا ڈال کے دکھاؤ, صحیح ٹیلنٹ کہیں نہیں چھپتا, آپ کی محنت بولے گی. اچھا اسی بات پہ عادل سے سنے نا کچھ, کیا کہتے ہیں؟ نہیں بالکل, عادل سے گانا سنتے ہیں. عادل سے گانا میں سناؤں گا آپ کو سجاد علی کا ہر ظلم تیرا یاد ہے. ظلم نہ کریں آپ, محبت کی باتیں کریں, یہ ظلم بولو. اتنا ینگ گڈ لکنگ ہے اور اتنا ینگ ہے, اتنا دکھی سونگ کیوں گا رہے ہیں؟ کچھ اور سناؤ, عاطف اسلم کا کچھ اور مزے کا سنا دو. اسلم کا کہہ رہے ہیں بھائی. ہاں جی, مطلب ظلم ستم نہ کرو, پہلی بات ہے ہمارے ملک میں, کچھ محبت کی باتیں کرو. ہاں بھائی, ہر انجوائے کرنے والا بندہ ہوں. چلے سنائے. ہر ظلم, جی سنائے. ایک ظلم اور صحیح. ہاں مائک دے دیجیے گا سر, مائک دے دیجیے, یہ لو. اجازت ہے؟ بالکل سر, بالکل. ہر ظلم تیرا یاد ہے, بھولا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے, بھولا تو نہیں ہوں, اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے, بھولا تو نہیں ہوں. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم, چلے جانا. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم, چلے جانا. میں ڈوب رہا ہوں, ابھی ڈوبا تو
जैसा तो नहीं हूँ हर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह। अभी रोकना बिल्कुल नहीं था और टाइम बहुत कम रह गया है। सर से जाते जाते छोटा सा गाना ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप ज़ोया बलोच, आप हमारे प्रोग्राम में आई, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा तकलीफ दूंगी, हमारे नाजरीन को वेट रहेगा। और सर आप जब भी आएंगे अमेरिका से, अब हमारे नाजरीन के सामने जरूर आएंगे और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जी, और आपने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन बराबर की 4 जिन्होंने 4 मैंने लगाए। हाँ देखें वाला देखें। और आदिल आप खुदाफिज करें और हम जाने वाले हैं और साथ से जाते जाते एक सॉन्ग सुनेंगे। जी। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत प्यारा गाया इन्होंने और बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं ज़ोया बलोच ने। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो बस एंड में सर से गाना सुनना पसंद करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नाजरीन 1 घंटा कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, फंबल भी हो रहा है। और जहां रहें खुश रहें, अपने और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए सितारों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यार में होंदे नाल फासले, नाराजगी कागज़ी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चिया मोहब्बतां निभा के। क्या बात है। सताए मैनू क्यों रुलाए मैनू क्यों, ऐवी झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्ची मोहब्बत निभा के। अखा तो छुपा के रखा अखा तो सजा के तू मेरी वफा रखा पड़ा बड़ा के मैं तेरे लिए यारा ना पावी कदी दूरिया तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा तो सजा के तू मेरी वफा रखा पड़ा बड़ा के मैं तेरे लिए यारा न पावी कदी दूरिया मैं जीड़ा है तेरा जबरदस्त। मैं जीड़ा है तेरा तू जीड़ा है मेरा, दस मेरा की नक दिखा के दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू हिला के दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चिया मोहब्बता निभा के। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कंवल फिर खूबसूरत प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا نام ہے پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے سنگ. ہم دو بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت 2 اسٹار بھی موجود ہیں اور میوزیشین بھی موجود ہیں. تو یقیناً آپ لوگ آج خوب انجوائے کرنے والے ہیں. آپ یقین مانیں میں 1 ہفتہ شدت سے انتظار کرتی ہوں کہ آپ لوگوں سے گپ شپ ہوگی اور اس سیٹ پہ میں موجود ہوں گی. تو ابھی میں اپنے ہوسٹ کی طرف چلتی ہوں اور پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. تو جی عادل. السلام علیکم. تو کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم نئے دن کے ساتھ نئے خوبصورت فنکاروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. تو آپ تعارف کروائیے گا ان کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت اسٹار موجود ہیں، سنگر ہیں، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور آؤٹ آف کنٹری بھی گاتے ہیں. ہر سٹی میں پاکستان میں پرفارم کرتے ہیں، ہر چینل پہ پرفارم کیا ہوا ہے اور ان سے گپ شپ لگاتے ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا نام جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور بڑے خوبصورت کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نام ہے بالی سرفراز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور بہت شکریہ، آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت خوشی ہوگی. اور آج ہمارے پروگرام کو آپ لوگ 4 چاند لگانے والے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. میں اپنی دوسری فنکارہ کا تعارف کراتی جاؤں. جیسے آپ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے، 2 لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ستارے ہوتے ہیں اور کتنا اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنے بلبوتے پر آگے آتے ہیں. اور یہی ہم نے اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ فنکار بیسیکلی بنتا کیسے ہے. اور ہماری بہت ہی پیاری سی ہوسٹ ماڈل، جو اس کا تعارف میں کیا کروں، پھر اس سے بات کریں گے. اس کا نام ہے پیارا سا زویا بلوچ. تو زویا بلوچ سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زویا؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بہت ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو اور بہت اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہو. اور نئے آنے والوں کے لیے ایک یہی میسج ہوتا ہے کہ کسی نے کس طرح اسٹرگل کیا اور کیسے یہاں تک پہنچا. تو یہ آپ لوگ جو فنکار آ کے انٹرویو دیتے ہو اور بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہو اور اپنی باتیں شیئر کرتے ہو اور کن راہوں سے گزرے، کیا مشکلات آئی، تو لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. آپ بلیو کریں، ہمارے دور میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اتنا ایکٹیو، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے یا کس طرح ہم نے ریہرسل کرنی ہے. تو بڑے ہم لوگ نا کیمروں سے گھبرا جاتے تھے. لیکن آج کل اتنی ایپس وغیرہ آ گئی ہیں کہ آپ نے موبائل پکڑا اور آپ نے ویڈیو بنائی اور کسی پہ لپسنگ کی، تو وہ بہت اچھا ایک کانفیڈنٹ جو ہوتا ہے نا، کانفیڈنٹ لیول، وہ بلڈ ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے بالکل. اور جو پبلک ہے، جو جن کی وجہ سے ہم بہت کچھ ہیں، ان کو اب بہت شدت سے ویٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ والا ہمارا فیوریٹ جو ہے ایکٹر، یہ کیا بولنے والا ہے اپنی لائف کے بارے میں، ان کو اور کیا کر رہا ہے، اور ہماری لائف جاننے کے لیے وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں. ہمیں بے چین ہوتے ہیں. تو ان کی محبتیں ہیں، پبلک کی محبت ہے ہمارے ساتھ، ہمارے فینس ہیں تو ہم ہیں. اور بالکل آپ جیسے بول رہی ہیں ایپس آ گئی ہیں، نیو ایپس، اس کی وجہ سے ہم جیسے آرٹسٹ کو، ہوسٹ کو بہت آسانی ہو گئی ہے نا. ہاں، لائف آسان ہو گئی ہے نا. آرام سے ہم کوئی بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں پبلک کی جانب. جی بالکل. سر کی طرف چلتے ہیں. جی سر، آپ کا ایک تو میں نے شکریہ ادا کیا، دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آپ ماشاءاللہ کافی چینلوں پہ چھائے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی میرے خیال میں آپ کا پاکستان میں چکر لگتا ہے. میرا مسئلہ ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ حیات نہیں ہیں اور میری پوری فیملی ہے امریکہ میں، تو یہ آنا جانا ہمارا لگا رہتا ہے. کبھی بھائی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی میں چلا جاتا ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کوارڈینیشن رہتا ہے. پھر وہ سارے خاندان والے بھی باہر ہی ہیں، کچھ امریکہ میں، کچھ لندن میں شادیاں ہوتی ہیں، تو پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں. میرا دل پاکستان کی طرف زیادہ لگتا ہے تو میں یہاں زیادہ موو کرتا ہوں. اچھا، تو یہاں سے موو کرنے کا کیا ریزن بنا کہ یہاں سے موو کیوں کیا؟ کیا ریزن تھا؟ کوالیفیکیشن کے لیے گئے یا کوئی بزنس کا سیٹ اپ وہاں کیا یا ایز اے سنگر وہاں کوئی مطلب کلاسز لی یا کیا وہاں پرفارم کیا؟
مسئلہ یہ تھا کہ میری جو بھائی ہیں نا بڑے، آصف عبداللہ اور عمران عبداللہ، وہ بہت اچھے گٹارسٹ تھے اور بہت اچھے لیڈ گٹارسٹ اور بیس گٹارسٹ تھے. انہوں نے وہاں ایک انسٹیٹیوٹ کھولا تھا وہاں پر جب وہ امریکہ گئے تھے. پھر انہوں نے کاروبار شروع کیا. اچھا. کاروبار شروع کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہماری فیملی مائگریٹ کرتی گئی. اچھا. لاسٹ ٹائم سن 2000 میں میرے بھائی نے کہا تھا کہ آپ ساتھ چلو، تو مجھے زیادہ اللہ کا شکر، اللہ کا دیا یہاں سب کچھ ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. اور بھائی بھی میرے بھائی ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور اسی تہذیب سے رہتے ہیں جیسے یہاں پر رہتے ہیں. اچھا بالکل. مائگریٹ کرنے کا کوئی زیادہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ وہاں کے نیشنل ہوتے ہو نا. کبھی آپ کا دل یہاں سے گھبرایا کہ یار یہاں بور ہو گئے تو وہاں چلے گئے، وہاں سے بور ہو گئے اپنے ملک میں واپس آ گئے کیونکہ یہاں تو رہنا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں ہر موسم موجود ہے، ہر پھل موجود ہے، ہر طبقے کے ہر طرح کے لوگ. یہاں سے دل اکتاتا نہیں ہے، وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ گھر کو چھوڑ کے جاؤ. لیکن میرا لنڈن کا ویزا لگا تھا 6 مہینے کا، اس وقت ملٹیپل ویزا لگتا 6 مہینے کا. تو میں اور میرا بھائی 2 ہفتے میں واپس آ گئے تھے. تو ہم اب لنڈن جانے کے بعد آپ 2 ہفتے میں واپس آ جائے بہت بڑی بات ہے. تو جب وہ ایئرپورٹ پہ میں اترا تو میں نے زمین چومی، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے ملک میں آ گیا. تو ایف آئی والے کھڑے تھے، انہوں نے بولا بیٹا کتنے سال کے بعد آ رہے ہو؟ میں نے کہا جو 2 ہفتے کے بعد. تو کہنے لگے یہ سچا پاکستانی ہے، اس سے ملو. اپنا ملک اپنا ملک ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور یہاں تو ہم لوگ حکومت کرتے ہیں. بالکل جی. کسی سے پوچھو نا کہ حکمران کون ہے پاکستان کا، بھئی پوری عوام حکمران ہے، پوری عوام حکومت کرتی ہے. تو یہاں ایسی چیزیں ہیں کہ بہرحال اپنے ملک کا کیا اپنا ہی. دیکھیں یہ ملک ایسا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں نا، جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں نا کہ جی میرے ماں باپ کا نام یہ ہے، اسی طرح ملک بھی آپ کا ایک ہی ہوتا ہے. آپ کہیں جاتے ہو تو آپ فخریہ پیشکش کرتے ہو کہ یار آئی ایم پاکستانی. بالکل بالکل. تو یہ ہمارے لیے فخر کی پاکستان بات ہے ہے، تو ہمارا نام ہے. بالکل. اور یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا امریکہ جانے کے بعد بہت کریزی ہوتے ہیں کہ امریکہ کریں، پھر بھائی آپ کچھ بھی کر لو، وہ ان کا ملک ہے، ہمارا ملک نہیں ہے. ہمارا ملک پاکستان ہی ہے، آپ اس کو سمجھیں. تو یہ ہے تو ہم ٹاپک پہ چلے گئے ہیں اور اس ٹاپک کو جتنا بھی اس پہ بات کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوگی. اب عادل کی طرف چلتے ہیں اور میوزک آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون آپ کا استاد ہے اور کن کو آپ گاتے ہیں، یا آپ کسی کو فالو کرتے ہیں یا آپ کو کوئی فالو کرتا ہے؟ کیونکہ میوزک کے بارے میں یہ عادل جانتا ہے تو میں تھوڑا کم ہی جانتی ہوں پر لسنر اچھی ہوں. اچھا جی عادل جی. تو میں نے یہی پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ کس کو گانا پسند کرتے ہیں، آپ کو کون سے سنگر زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے مثال ہے آپ کی یہ ہوسٹ بیٹھی ہیں، اگر میں ان کو فالو کر لوں گا نا، کل کو یہ امریکہ چلی گئی یا کہیں چلی گئی، مطلب ایک بیچ میں سے ہٹ گئی تو وہ ایک ہی طرف رہتا ہے بندہ. ہمارے پاس ہر دن ایک نیا پرچہ آتا ہے. اچھا ہم انگلش گاتے ہیں، اردو گاتے ہیں، عربی گاتے ہیں، سندھی گاتے ہیں، بلوچی گاتے ہیں، سمجھ رہے آپ، یہ سٹف ہمارا ہے. تو ہم نے کسی ایک کو کرائیٹیریا نہیں بنایا، کیونکہ پھر آپ اگر ایک کو کرائیٹیریا بنا لیتے ہو پھر وہ ساری چیزیں اندر آپ کے وہی آ جاتی ہیں. تو آپ ایک چیز کو نہیں کرنا چاہیے، یہ میری سوچ ہے. جو چھاپ لگ جاتی ہے نا وہ اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نہیں چاہتا، میرا ایک اپنا اسٹائل ہے، میرے گانے کا اسٹائل اپنا ہے. آپ کو لوگ فالو کر سکتا ہے، مطلب شاگرد بھی بنائیں جیسے غلام نہیں، شاگرد ہمارے امریکہ وغیرہ میں جب انسٹیٹیوٹ میں، لیکن جیسے غلام علی صاحب ہیں، میڈیسن صاحب ہیں، لتا جی ہیں، عائشہ جی ہیں، رفیع صاحب ہیں، ان کو ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے. بے شک بالکل بالکل یہ ہمارے استاد ہیں. اسی طرح مائیکل جیکسن جو وہاں کے ویسٹرن ہے، لائن رچی ہے، برائن ہرمز ہے، یہ لوگ ان کو سننے کے بعد گانے یاد کرتے ہیں. وہ بھی ہیں، بہت اچھا گانا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں. مطلب ان سب کو آپ جب سنتے ہو، اب دیکھیں آپ نے کہا نا کس کو فالو کرتے ہیں، جیسے فرض کریں میں کسی ایک سنگر کو فالو کر رہا ہوں تو وہ ایکسنٹ میرا انگلش نہیں بنے گا، وہ ایکسنٹ اسی میں آ جائے گا. آپ میری بات سمجھے؟ تو ہمیں فالو کرنا چاہیے سب کو. تھوڑی سی چیزیں آپ سے لے لی، تھوڑی چیزیں آپ سے لے لی، ان سے لے لی، کچھ ان سے سیکھا، کچھ ان سے سیکھا. تو یہ ہوتا ہے ایک آپ کے پاس اسٹف آ گیا. لیکن اگر آپ نے ایک ہی کو فالو کر لیا تو باقی جتنے ٹیلنٹڈ بیٹھے وہ تو ٹیلنٹ آپ نے چھوڑ دیا. بہت خوبصورت سر آپ سے باتیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ چلتی رہیں گی اور گانا بھی آپ سے سنیں گے اور پوچھیں گے کہ کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے. تو ابھی چلتے ہیں، ہمارے ناظرین کو انتظار ہوگا، ہماری کیوٹ سی ماڈل اور ہوسٹ اور آرٹسٹ سے بات کرتے ہیں، زویا بلوچ سے، کہ کیسے آنا ہوا بھائی، کیا حادثہ یہ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی لوگ ہیں فیلڈ میں جو آ چکی ہیں لڑکیاں، گرلس خاص طور، تو ان سے میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی، حالانکہ یہ اینڈ کی بات ہے، جانے لگتے ہیں لوگ جب بھی میسیج دیتے ہیں، بالکل
میری ایک بات ہے کہ اگر فیلڈ میں آ گئے, پہلی بات تو لڑکی سوچ سمجھ کے آئے فیلڈ میں. ہاں. اگر آپ آ گئے ہو تو آپ شادی مت کرو. اچھا, شادی مت کرو, Reason؟ ٹھیک ہے. اگر شادی کرو تو فیلڈ کے بندے کے ساتھ کرو نا. اچھا, پبلک کے بندے کے ساتھ کبھی مت کرو. اچھا, ٹھیک ہے. ایسا پوائنٹ کوئی ہے. بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے تمہارا؟ بالکل. اچھا, بالکل. میرا بیڈ ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد آئی ہیو ون سن, میرا ایک بیٹا ہے الحمدللہ. تو ہسبینڈ سے تھوڑا سا مطلب چلتی نہیں تھی نا. اچھا, بٹ میری جان میں آپ کو یہ بتاؤں گی, پچھلے 14 سال سے میں بھی اس فیلڈ میں ہوں, ٹھیک ہے, اور ہمارے خاندان میں کوئی بندہ فیلڈ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, سیم. ہاں, لیکن میرا ہسبینڈ فیلڈ کا نہیں ہے اور اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میری 10 چیزیں آن ایئر آتی ہیں نا, تو وہ ایک ایک چیز کو ریپیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں تو آپ کے سامنے ہوں, لیکن یہ چیزیں کیوں آپ یوٹیوب سے ڈھونڈ کے تو دیکھتے ہو نا. کہتا ہے پتہ نہیں مجھے فخر ہوتا ہے ان چیزوں پہ نا. سائمہ پتہ ہے ریزن کیا ہے؟ آئی ایگری. ریزن یہ ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر, ہسبینڈ کا اور میرا اسی چیز سے جھگڑا تھا, ختم ہو گئی. پھر میں فیلڈ میں چلی تو مجھے سوچ آئی کہ نہیں, شادی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر سفر اتنا مشکل رہا, کسی نے ساتھ نہیں دیا. آپ یقین جانے سائمہ, میں نے یہ سفر اکیلے کیسے طے کیا یہ میرا اللہ اور میں جانتی ہوں, ٹھیک ہے. اور بہت اچھا طے ہوا. پھر اس کے بعد پبلک میری ہوئی. تھینک یو پبلک, تھینک یو فینس, جتنے بھی لوگ ہیں, فالوورز, میرے فالوورز جتنے بھی ہیں. فقیر سا بندہ ہوں لیکن بہت ہے الحمدللہ. تو یہ سفر بڑا مشکل طے ہوا. اچھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی زویا بات بتاؤں بیٹا, آپ ہماری بچی ہو, آپ ابھی آئے ہو فیلڈ میں اور اللہ نے بہت عزت سے نوازا. سر بے شک کم عمر میں بہت عزت ملی, عادل بھی اتفاق کرے گا. بٹ یہ ہے کہ زندگی نام ہی ایک آزمائش کا ہے. ہم لوگ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی اسٹڈی ہے, اس کو اسٹڈی کرو اور رزلٹ اللہ رب العزت دے گا. خودکشی حرام اسی لیے ہوئی ہے کہ زندگی مشکل ہے, اس میں قدم قدم پہ اتار چڑھاؤ ہیں. ایک جیسے کبھی بھی, کیونکہ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے نا اس نے قبر بھی دیکھنی ہے, تو اس میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہے, لیکن اس سے لڑنا جانتے ہو. یہ چیز میں کبھی گھبرائی نہیں ہوں. میں بہت بہادر لڑکی ہوں الحمدللہ. بلوچ فیملی سے ہوں, بلوچ ہوں, اور میں کبھی بھی نہیں گھبرائی. اچھی بات ہے کہ پاکستانی ہو الحمدللہ, رائٹ. تو میں کبھی بھی نہیں گھبرائی اپنے سفر میں. اور کبھی بھی اللہ نے یوں نہیں بنایا لینے والا, دینے والا بنایا. مجھ سے لوگ خوش ہوتے ہیں, میں نے کبھی لیا نہیں ہے کسی سے الحمدللہ. ایون کہ ادھار تک بھی نہیں لی کسی سے, لیکن میری بہت سے لوگوں نے. گڈ. لیکن ادھار دینے والا جو ہے نا, اوپر صرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے, سب مل جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے نا. لیکن گھبرانا نہیں ہے, زندگی کو انجوائے کرو. بہت کرتی ہوں کیونکہ لوگ چاہتے اتنی ہے مجھے, محبت اتنی ملتی ہے مجھے بھول جاتا ہے, مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا. اور اتنی سینسیٹیو ہوں بہت زیادہ. لیکن پھر ایک انسان سے اگر مجھے کوئی پین مل رہی ہے, تکلیف مل رہی ہے, تو مجھے 10 پیار کرنے والے ہیں, بھول جاتی ہوں سب. انجوائے میں ہوں الحمدللہ, اللہ نے بہت اچھی زندگی دی ہے. اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ پبلک آپ کی باتیں سن کے تھوڑا سا ان کا دل بھی دکھا ہوگا کہ اندر سے دکھی ہے بچی. نہیں, دکھی تو نہیں ہوں. دکھی آج سے 6 سال پہلے تھی, لیکن میری ایک عادت ہے الحمدللہ. اگر میں ایک دفعہ ٹوٹ جاؤں, ہفتہ پورا سوگ مناؤں گی. ہفتے کے بعد تو میں نے ایسے, ہفتے کو بھی چھوڑ دو, ہفتے کو بھی چھوڑو, لیکن وہ پھر میرے لیے لانگ ٹائم رہتا ہے نا, میری خوشی لانگ ٹائم. اور پھر میں بھول جاتی ہوں کیا ہوا. صحیح, یہ چیز ہے مجھ میں. تو عادل, اب سر سے کوئی گانے کی بھی فرمائش کریں, اور کیا ہمیں سنائیں گے؟ میں ایک راحت جی کا بہت سے خوبصورت گانا ہے اور بہت لونگ گانا ہے وہ. اچھا, کیسا؟ اچھا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میوزک سے کوئی دلچسپی یا کس کو سنتی ہیں؟ ابھی کیونکہ سر سنا رہے تو ہم سب کی اگر فرمائش مکس ہو جائے تو عادل مزہ آ جائے گا. جی بالکل. سنگر صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو بہت اچھے ہیں الحمدللہ, ان سے مل کے اچھا لگا. استاد نصرت صاحب کو بہت زیادہ سنتی ہوں, ٹھیک, بہت پسند کرتی ہوں ان کی غزلیں, سانگز. تو لیکن یہ جو بھی سنا دیں گے, ان کی وائس بہت اچھی ہے,
آپ سے بہت ساری باتیں بھی کریں گے, سر سے سانگ بھی سنیں گے اور ڈھیر ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے, اور عادل کو بھی بلوائیں گے جو خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے, اس سے گانا بھی سنیں گے. اور چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, ساتھ رہیے گا, واپس آتے ہیں.